کہ بچیاں کسی اور کا ہاتھ پکڑ کر چلی جاتی ہیں، معاشرہ اس کو دھتکار دیتا ہے، پھر وہ ایک دو بچوں کا باپ بن کر کے اس لڑکی کو دھوکہ دے دیتا ہے، پھر جب وہ لوٹ کر آتی ہے تو نہ ماں باپ قبول کرتے، نہ بھائی قبول کرتے، نہ خاندان قبول کرتا ہے، اور وہ ظالم تو دھوکہ دے ہی چکا ہے۔ علم کی بات چل رہی ہے، رسول اللہ کی نواسی، جس طرح سے امام حسن کے کان میں، امام حسین کے کان قرآن اگر کسی نے کیا ہے تو وہ سیدہ زینب پاک کی ذات ہے۔ صرف 7 سال کی عمر میں سیدہ زینب نے حافظ قرآن کیا تھا، آپ قرآن کی حافظہ تھی۔ اللہ اکبر، آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے، اللہ سیدہ زینب نے صرف 7 سال کی عمر میں قرآن کا حفظ کیا ہے، اور قرآن کی اکثر صورتیں آپ نے اپنی امی سیدہ فاطمہ کے ذریعے سے حفظ کیا ہے۔ اللہ اکبر، اور قرآن کا سب سے پہلے درس دینے کا کام کوفہ کی سرزمین پر سیدہ زینب نے کیا ہے۔ یہ رسول اللہ کا خاندان ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ وہ خاتون ہے کہ اللہ اکبر، عورتوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی حدیث روایت کر رہا ہے تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی ذات ہے، اور آپ مفتی 4 ملت ہے۔ اصحاب میں جب کسی مسئلے پر اختلاف ہو جاتا تو لوگ کہتے چلو ام المومنین کی بارگاہ میں ان سے پوچھیں گے۔ حیرت کی بات ہے، مردوں کا علم اختلاف اگر کسی کا قول فیصل کی حیثیت سے ختم کرتا ہے تو اسے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ علم ہے، یہ عورتوں کے پاس علم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر، امام جعفر صادق کی بہو ہے، امام جعفر صادق کی بہو ہے، یعنی امام حسین کے خاندان کی بہو اور امام حسن کے خاندان کی بیٹی، ان کو دنیا نفیسۃ العلم کہتی ہے، اور ان کو نفیسہ مصری بھی کہا گیا ہے۔ یہ اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مصر آ گئی تھی، اور جب مصر آئی ہیں اور امام جعفر صادق کے علم کی خیرات جب بانٹنے کے لیے بیٹھی ہیں تو میری بہنوں آپ کو حیرت ہوگی، حضرت نفیسۃ العلم جسے نفیسہ مصری کہتے ہیں، جب پردے میں بیٹھ کر لوگوں کو قرآن و حدیث کا علم دیتی تو پردے کے پیچھے بیٹھ کر علم حاصل کرنے کے لیے مجتہد مطلق حضرت سیدنا امام شافعی جیسے لوگ آیا کرتے تھے اور ان سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ یعنی ہمارے یہاں اسلام میں عورتیں ایسی تھی کہ اتنے بڑے بڑے مرد جو ہے عورتوں کے پاس آ کر کے اسلام حاصل کرتے تھے، علم دین حاصل کرتے تھے، اسلام کا علم حاصل کرتے تھے۔ پردے کے پیچھے سے گویا کہ نفیسۃ العلم نے، نفیسہ مصری نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی یاد کو تازہ کر دیا تھا۔ میری بہنوں، آج وہ کہاں گیا معاملہ؟ آج تو عورتوں کا مطلب زیورات سے محبت، عورتوں کا مطلب نئے کپڑوں سے محبت، عورتوں کا مطلب شادیوں میں شرکت سے محبت، عورتوں کا مطلب بازار میں گھومنے سے محبت، عورتوں کا مطلب جو وہ فلموں سے محبت۔ عورتوں کو دین سے تعلق کیا رہ گیا؟ بڑی معذرت کے ساتھ برا مت ماننا، میں عورتوں کو کوسنے نہیں بیٹھا، لیکن اپنی بہنوں سے بہت درد دل کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں، اے خاتون جنت کی کنیزوں، کیا مردوں نے ہی صرف جنت میں جانا ہے؟ عورتوں نے جنت میں نہیں جانا؟ مجھے بتاؤ، کیا کر رہی ہو اپنے دین کے لیے؟ کیا کر رہی ہو اپنے اسلام کے لیے؟ تمہاری محرومی کی حد ہے میری بہنوں کہ تمہارے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ لیکن ساتھ ہی حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ اگر کسی کو دیکھا ہے تو عورتوں کو دیکھا ہے۔ مجھے بتاؤ، آج نماز سے کوسوں دوری، مذہب سے کوسوں دوری، اس لیے جامعۃ المصطفیٰ کا قیام اس لیے عمل میں آیا ہے تاکہ بھولے ہوئے سبق کو یاد دلایا جا سکے، بھولے ہوئے سبق کو یاد دلایا جا سکے، بچیوں کو علم کا زیور دیا جا سکے، بچیاں علم حاصل کریں، پرانا دور دہرائیں، پرانی تاریخ یاد دلائیں۔ لوگ کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ دنیا آج کہہ رہی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، 1450 سال پیچھے ہے دنیا اسلام سے۔
دنیا آج کہہ رہی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، میرے نبی نے 1450-1500 سال پہلے بیٹی بچا کر بھی بتا دیا اور بیٹی پڑھا کر بھی بتا دیا۔ اللہ کے رسول نے بیٹی بچایا تو ایسے بچایا کہ بیٹیاں ان کے آنے سے پہلے زندہ دفن ہوتی تھی، مگر ان کے آنے کے بعد بیٹیوں کو دفن نہیں کیا گیا بلکہ بیٹیوں کو ماتھے کا جھومر بنایا گیا۔ اگر آج دنیا میں کوئی بھی مذہب کا آدمی بیٹی چومتا ہے تو یہ صدقہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کا، یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے۔ لیکن میری بہنوں، آئیے میں آپ کو بتاؤں حضور نے بیٹی کیسے پڑھایا اور کیسے بچایا۔ ایک سوال اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا، یہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی میں اپنے شاگردوں سے پوچھا عورت کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ جواب دینے والوں نے خوب جواب دیا، لیکن وہ جواب مراد مصطفیٰ جان رحمت کے مطابق نہ تھا۔ وہ جواب مراد مصطفیٰ جان رحمت کے مطابق نہ تھا۔ محفل سے مولائے کائنات باب مدینۃ العلم سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اٹھے اور اٹھ کر اپنے گھر میں گئے، اور گھر جانے کے بعد سیدہ فاطمہ محفل میں جلوہ گر ہیں اور سیدہ فاطمہ سے کہہ رہے ہیں فاطمہ کسی نے جواب نہیں دیا اس مراد مصطفیٰ کے مطابق۔ سیدہ نے پوچھا میرے سرتاج سوال کیا کیا تھا؟ اللہ کے ہاں عورت کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ عورت کے لیے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ وہ عورت کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھا کرے اور کوئی اجنبی مرد اس عورت کو نہ دیکھا کرے۔ عورت کے لیے بہتر چیز کیا ہے؟ وہ عورت کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے، عورت کو کوئی اجنبی مرد نہ دیکھے۔ مولائے کائنات مسجد میں آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب حاضر ہے۔ سرکار نے فرمایا کیا؟ مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے وہ کسی اجنبی کو نہ دیکھا کرے، کوئی اجنبی اس کو نہ دیکھا کرے۔ حضور نے مسکرا کے کہا یہ جواب تمہارا یا کسی اور کا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ نے یہ جواب دیا ہے۔ حضور نے مسکرا کے کہا فاطمہ تو بدا منی، وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اندازہ فرمائیں بڑے بڑے لوگ جو جواب نہ دے سکے وہ جواب کون دے رہا ہے؟ رسول اللہ کی شہزادی۔ حضور نے شہزادی کو کتنا پڑھایا ہوگا، کتنا پڑھایا ہوگا کہ مسجد نبوی کا مجمع جہاں خاموش ہے وہاں حسنین کریمین کی امی جواب دیتی نظر آ رہی ہے، اور کتنا خوبصورت جواب ہے۔ اگر اسی سیدہ فاطمہ کے قول پہ بیٹیاں عمل کر لیں کہ وہ کسی اجنبی مردوں کو نہ دیکھیں بلا عذر شرعی اور کوئی اجنبی مرد ان کو نہ دیکھیں، خدا کی عزت کی قسم آبرو کی یوں حفاظت ہوگی آسمان میں تارے جتنے محفوظ ہیں اس سے زیادہ محفوظ عورتوں کی عزت ہوگی۔ شیشیوں میں عطر کی خوشبو جتنی محفوظ ہے اس سے زیادہ عورتوں کی عزت محفوظ ہوگی۔ ہاں ہاں اللہ اکبر، بلا تمثیل کہہ دیا جائے کہ بیج اپنے خولوں میں جتنے محفوظ ہیں اس سے زیادہ عورتیں اپنی آبرو کو محفوظ کر سکے گی۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ دین سے گئے تو دنیا سے بھی گئے۔ اور ایک بات اخیر میں کہتا ہوا چلوں میری بہنوں، دنیا میں بعض عورتیں ایسی ہوئی ہیں کہ جن کی استقامت نے بڑے بڑے مردوں کی زندگی کو تبدیل کر دی۔ مردوں کی زندگی میں جو ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے وہ بہت ساری عورتوں کی استقامت کی بنیاد پر آیا ہے۔ اخیر میں علامہ عثمان ابن حسن اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ انہوں نے کہاں تک انصاف کیا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن میں ان پر اعتماد کر کے، بڑے محدث ہیں وہ، ایک واقعہ بیان کرتا ہوں اور اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں علامہ عثمان ابن حسن علیہ رحمت و رضوان کہ ایک مرتبہ بصرہ کی زمین پر ایک بچی جو ابھی جوانی کی دہلیز کی طرف بڑھ رہی تھی، اس بچی کو اس کے گھر والوں نے کہا بیٹی بازار جاؤ، اے لڑکی تو کتنی خوبصورت ہے، کتنی حسین اور جمیل ہے تو۔ موج میں نہیں آئی،
خوشنوی، غیرت اور غصے کے ملے جلے جذبات میں اس نے کہا اے لڑکے کون ہے تو، اور تجھے میرا کون سا حسن پسند آتا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا میرا نام حسن ہے اور مجھے تیری آنکھیں بڑی خوبصورت لگتی ہے، جی چاہتا ہوں کہ تیری خوبصورت آنکھیں جو جھیل سی معلوم ہوتی ہے اس میں غوطے لگا کر کے زندگی کا لطف حاصل کروں۔ لڑکی نے کہا اچھا تجھے میری آنکھیں پسند ہے، رک تجھے ابھی مزہ چکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھر گئی اور تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھی کنیز ایک پلیٹ لے کر کے آئی اور اس نے کہا اے لڑکے تمہارا ہی نام حسن ہے؟ ہاں میرا نام حسن ہے۔ کسی لڑکی کی آنکھوں کی تعریف ابھی تم نے کی تھی؟ ہاں میں نے کی تھی۔ اس لڑکی نے تحفہ دیا، حسن خوش ہو گئے، پہلی ہی محبت کا تیر کامیاب ہو گیا۔ جیسے ہی تشت کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا کہ دو کٹی ہوئی خون آلود آنکھیں تھی جس سے تازہ خون ٹپک رہا تھا، اور ایک چٹھی تھی۔ چٹھی کو اٹھایا تو اس پہ لکھا تھا اے لڑکے تجھے میری آنکھیں پسند ہے، میں نے آنکھیں کاٹ کے تجھے دے دیا، آئندہ مجھے کبھی یاد مت کرنا۔ وہ آنکھیں جن کی خوبصورتی مردوں کو میری طرف مائل کرتی ہے، میں نے وہ آنکھیں اپنے ماتھے سے نکال دیا ہے۔ میں اندھی بن کر رہنا تو گوارا کر سکتی ہوں لیکن پاپی عورت بن کر کے رہنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ یہ آنکھیں تجھے پسند ہے لے جا، مجھے کبھی یاد مت کرنا۔ یہ دیکھ کر حسن رو پڑے یا اللہ میری وجہ سے کوئی لڑکی اندھی ہو گئی، نابینا ہو گئی، اس نے آنکھیں کاٹ کر کے دے دیا، اب اس سے کون شادی کرے گا، اس کو کون اپنائے گا، اس لیے کہ نابینا لڑکی کو کون اپنائے گا۔ حسن واپس لوٹے، رات بھر روتے رہے، توبہ کرتے رہے۔ صبح ہوئی، دل میں خیال آیا حسن دل دکھاتے ہو بندوں کا اور توبہ کرتے ہو اللہ کی بارگاہ میں، چلو اس لڑکی سے بھی تو معافی مانگو۔ حسن نکلے اور نکلنے کے بعد اس کے محلے میں پہنچے تو کیا دیکھا صبح صبح ایک جنازہ اٹھ رہا ہے اور پورا محلہ رو رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا لگتا تھا کسی مرشد کا جنازہ ہے، کسی پیر کا جنازہ ہے، کسی ولی کا جنازہ ہے۔ حسن نے پوچھا رونے والوں یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو کہنے والے نے کہا یہ ہمارے محلے کی ایک باغیرت بیٹی کا جنازہ ہے۔ کہتے ہیں کل صبح بازار گئی تھی، کسی منچلے نے اس کے حسن کی تعریف کیا کر دی، غصے اور غیرت میں آ کر آنکھیں کاٹ کر کے اس کو بھیج دیا۔ آنکھیں تو کاٹی لیکن آنکھیں کاٹنے کے بعد اس کا درد برداشت نہ کر سکی، پورا دن تڑپتی رہی اور رات بھی تڑپتی رہی اور درد برداشت نہ ہوا تو رات کے آخری حصے میں دم توڑ گئی، جان دے گئی۔ پتہ نہیں کون سا جوان تھا جس کے چند فکر ایک لڑکی کی آنکھیں نہیں بلکہ جان لے گئے۔ حسن کو احساس ہوا حسن تیرے دو جملوں نے کسی کو اندھا ہی نہیں کیا بلکہ کسی کو مردہ بھی کر دیا۔ اور اس کے بعد حسن نے طے کیا آج کے بعد کوئی عورت تو عورت ہے، بلا ضرورت کسی مرد کو بھی نہیں دیکھوں گا۔ اور جب وہی حسن گھر لوٹے تو پھر اسی حسن نے اتنا تقوی اختیار کیا، زندگی اتنی بدلی اتنی بدلی اتنی بدلی کہ علامہ عثمان لکھتے ہیں کہ اسی حسن کو دنیا نے امام حسن بصری کے نام سے جانا اور پہچانا۔ وہ مولا علی کے مرید بھی ہوئے، مولا علی کے خلیفہ بھی ہوئے، سلسلہ چشتی اور قادریہ کے پیر و مرشد بھی ہوئے، پیروں کے پیر بھی بنے۔ دیکھا ایک لڑکی کی زندگی کی استقامت نے، اس کے تقوی پرہیزگاری نے کیسا انقلاب پیدا کیا۔ ایک نئی زندگی گزارنے والے، ایک نئی جوانی زندگی گزارنے والے جوان کی زندگی میں یاد رکھیں ایک عورت سنور جائے، گفتگو کا اینڈ کچھ یاد رہے نہ یاد رہے، ایک جملہ یاد رکھیں اپنے بزرگوں کا، اگر عورت سنور جائے تو ایک عورت کے سنورنے سے 4 مرد جنتی بن جاتے ہیں، اور ایک عورت بگڑ جائے تو اس کے بگڑنے سے 4 مرد جہنمی بننے کا خوف ہے۔ 4 مرد کون ہے؟ ایک عورت سے 4 مرد جڑے ہوئے ہیں، ایک تو اس کا باپ ہے، ایک تو اس کا بھائی ہے، ایک تو اس کا شوہر ہے اور ایک تو اس کا بیٹا ہے۔ ایک عورت سے، ہر عورت سے
4 مردوں کا رشتہ ہوتا ہے، باپ کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، شوہر کا رشتہ، بیٹے کا رشتہ۔ اب مجھے بتائیں، عورت اگر سنور جاتی ہے تو 4 مردوں کی آخرت سنور سکتی ہے، عورت اگر بگڑ جائے 4 مردوں کی آخرت بگڑ سکتی ہے۔ اور اگر سنورنا ہے علم دین کے بغیر نہیں سنور سکتی، اس لیے علم حاصل کرو۔ میری گزارش ہے بچیوں سے بھی، ان کے والدین سے بھی، کہ جامعۃ المصطفیٰ للبنات آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ پہلے تو علم کے لیے کتنی تگ و دو اور محنت کرنی پڑتی تھی، اب تو